آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے صورت حال کی جو چوراہوں میں ہڑتال ہے آج تو پارلیمنٹیرین بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ کے پاس. ابھی تو علامتی ہے، ابھی تو علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے. ابھی پارلیمنٹیرین بیٹھیں گے اور پارلیمنٹیرینز نے ہی سٹارٹ کرنا ہے. اور جب صحیح ہر گلی محلے میں، ڈسٹرکٹ میں، حلقوں میں اور پورے پاکستان میں اگر اصل بھوک ہڑتالی کیمپ سٹارٹ ہو گئے تو وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا اور پورا پاکستان جو ہے پھر وہ وہی کرے گا لبیک جو خان صاحب کا حکم ہوگا. تو ابھی تو پہلا دن ہے اور یہ پہلا دن بھی پارلیمنٹیرین نے سٹارٹ کیا اور اس کی بھی وجہ ہے کہ ہر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے. ہمارے کارکنان اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے سینٹرل آفس کے اوپر جو ہے وہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے، دھاوے بولے جاتے ہیں. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے، خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ ہمارے کارکنان جو والنٹیئر ہے سوشل میڈیا کے ان کو دہشت گرد بنا کے جو ہے وہ ETC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور ہماری فیملیز کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جاتا ہے. آئی تھنک اس کی حد ہے اور اس کی وجہ یہ کہ چونکہ اب دوبارہ سے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملنا شروع ہوا ہے. کورٹ نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ریزرو سیٹ تھی اور جو ہماری مائنورٹیز کی سیٹ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کو انہوں نے دوبارہ سے تسلیم کر لیا. اس کے بعد میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑوا دیا جائے اور 17 سیٹوں والی جماعت کو کے لیے بار بار کوشش کی جاتی ہے، پریس کانفرنس کی جاتی ہے، ان کو کندھا دیا جاتا ہے. یہ بند کر دیں. پاکستان تحریک انصاف مسلمہ حقیقت ہے، یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے، اس کا ووٹ سب سے زیادہ ہے اور عمران خان اس ملک کے واحد سب سے بڑے لیڈر ہے جس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، بحران میں سے نکال سکتے ہیں. تو ہمارے گلے کاٹنا اور ہماری جو ہے وہ حق کی آواز جو ہم بلند کرتے ہیں اس کو دبانا بند کر دیں. تو اس کے لیے ہم نے آج یہ بھوک ہڑتال علامتی کیمپ لگایا. یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جس سے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے. تقریباً تمام پاکستان کے پاس جو ہیں گھر میں بیٹھی خواتین کے پاس، ان کے پاس موبائل ہے. اس کے اوپر یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. اگر آپ ان سب کو، مجھے اور آپ سب کو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے تو میرا اللہ ہی حافظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ 5th جنریشن وار کو سمجھ رہے ہیں، نہ آپ نیریٹو کو سمجھ رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ آپ لیبل کر دیں اور ان کے گلے دبانا شروع کر دیں. آج آپ یہ بند کر دیں کہ کل کوئی اور طریقہ نکل آئے گا، کیونکہ سچ تو لوگوں نے بولتے رہنا ہے. بہتر یہ کہ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کریں، ریاست کو استعمال نہ کریں. ہمارے خلاف ریاست کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ان کے لیے جن کی 17 ٹوٹل سیٹیں اور ہمیں 180 سیٹوں والی جماعت اور ہمارے سر پر پاکستان کے لوگوں کے اوپر زبردستی 17 سیٹوں والی جماعت کو جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلہ آنے کے بعد PTI کے خلاف شکنجہ تھوڑا سا والے دنوں میں مزید ہو رہا ہے. تھوڑا سا نہیں، بہت سخت ہوا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اصل میں آخری مارکہ ہوتا ہے اور آخری مارکے میں ظلم اور جبر ہمیشہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ظلم اور جبر یہ لوگ کریں، یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں ہمارے خلاف، لیکن ہم پرامن ہیں. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، ہمارے پاس نظریے کی طاقت ہے، ہمارے پاس پاکستان کی طاقت ہے اور ہمارے پاس سب سے سچا کھرا پاکستان اور امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کرنے والا لیڈر عمران خان ہے. اس کے ساتھی ہونے کے اوپر بھی فخر ہے. آپ ہم سے ہماری آواز نہیں چھین سکتے. ہم اپنی کوشش کریں گے یا اپنی کوشش کریں گے. آخر میں جو جیت ہوگی وہ حق کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی. کارکن جڑے رہیں، تگڑے رہیں. آپ نے پہلے بھی ہمارا الیکشن لڑا، آپ نے عمران خان کا الیکشن پہلے بھی لڑا، 2 سے زیادہ نشان پہ آپ نے عمران خان کو جتوایا، آپ نے ہمیں جتوایا. آپ ہمارا فخر ہے. کارکنان نے ہمیں پہلے بھی کامیاب کیا، ابھی ہمارا کامیاب کریں. جو خان صاحب حکم دیں گے آپ ہمارے ساتھ نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی آواز کو دبائے نہیں جا سکتا. اس کے کارکنان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ بکتے ہیں اور یہ عمران خان کا ساتھی کبھی بھی نہیں چھوڑتے.